أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسک عربک گرامر کورس کے اندر آج ہم لیکچر 10 کے اوپر ہیں۔ آج کا لیکچر بہت بڑا نہیں ہے، شارٹ سا ہے، ایک چھوٹا سا ٹاپک اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ایک دفعہ اعراب کا ٹاپک دوبارہ سے ریوائز ہو جائے۔ تو آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ال والے اسم کے اعراب، اور جب ہم یہ پڑھیں گے، کچھ پریکٹس کریں گے، تو اس پریکٹس کے دوران ہماری اعراب کی دوبارہ سے زیادہ ایکسرسائز ہم کر پائیں گے۔ میرا جو مین کنسرن ہے اس وقت کہ مزید اگلے ٹاپکس پہ جانے سے پہلے ہم اعراب کے ٹاپک کو بہت اچھے انداز میں سمجھ لیں۔ تو آج کے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ یہ ال والے اسم کیا ہوتے ہیں اور ان کے اعراب کیا ہوں گے، یہ آج کے ٹاپک میں ہم نے کور کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا مین ٹاپک چل رہا ہے یعنی اسم کے اعراب وہ کیا تھے۔ یہ ایک چارٹ میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، بے شک اس کا رٹا مار لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چارٹ ہے، اور جب تک آپ کو یاد نہیں ہوتا نا، ظاہر ہے کبھی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں پریکٹس کے دوران، تو آپ لوگ اس چارٹ کو کہیں لکھ لیں اپنے پاس اور یہ پیج اپنے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جب کبھی آپ کچھ پریکٹس کرنے لگتے ہیں تو آپ اس پیج کو سامنے رکھ کے بے شک پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو جتنی جلدی یہ چیز یاد ہو جائے گی اتنی آپ لوگوں کے لیے عربی سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس چارٹ کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس چارٹ کے اندر ہم نے دیکھا کیا تھا؟ ایک طرف ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کا عدد کس طریقے سے اعراب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی طرح پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی جنس، اسم کی جنس کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے آگے جو 3 کالم ہیں رفع، نصب اور جر، یہ بیسیکلی اعراب ہیں، اعرابی حالتیں ہیں جن کے اندر اسم کو لکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس ٹیبل کے اندر یہ دیکھا تھا، ہم نے اینڈ میں جو اس کو کمپائل کیا تھا ڈیٹیل سے پڑھنے کے بعد سب کچھ، کہ اسم اگر واحد ہے یا جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے یعنی سنگل کوئی ایک بندہ یا ایک اسم یا ایک بلی یا ایک کرسی یا ایک کتاب، کچھ بھی واحد، یا پھر کوئی ایسا اسم جو جمع کی فارم میں لکھا ہے بٹ اس کی جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر اسم اپنی اوریجنل حالت میں نہیں رہتا، جیسے کتاب واحد اسم اور اس کا جمع مکسر کیا ہے؟ کتب۔ اب کتاب میں سے الف ٹوٹ گیا، ایون اس کی حرکات بھی چینج ہو گئیں اور کتاب بن گیا کتب، تو ایسا جمع جو ہے جمع مکسر کہلاتا ہے۔ تو چاہے اسم واحد ہے یا جمع مکسر ہے، دونوں کے لیے فارمولا سیم لگے گا، اور اس کے اندر آسانی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جنس بھی اس کی چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث، فارمولا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، سب کچھ سیم رہے گا۔ اور وہ بیسک فارمولا کیا ہے؟ ایسے اسم کو رفع کے اندر ہم لکھتے ہیں 2 پیش والی تنوین کے ساتھ، جیسے کتاب کی اگزامپل تو کتابن۔ اسی طرح نصب کی حالت کے اندر ہم اس پہ 2 زبر ڈال دیتے ہیں اور نصب کے ساتھ ایک الف کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، تو بن گیا کتابن۔ اسی طرح جر کی حالت میں ہم اس کے آگے 2 زیر ڈال دیتے ہیں، تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ کتابن۔ اسی طرح کتب ہوگا تب بھی کتبن، کتبن، کتبن۔ اس کے علاوہ اس ساری چیز میں ایک بات اور یاد رکھنی ہے، ایسے اسما جن کے آخر میں یا تو گولتا ہو یا الف اور حمزہ ہو، الف اور حمزہ اکٹھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے الف کا اضافہ نہیں کرنا، صرف اور صرف 2 زبر والی تنوین کا استعمال کرنا ہے، جیسے کہ اگزامپل ہے سما۔ اب سما آسمان کو کہتے ہیں، سین، میم، الف اور حمزہ۔ کیونکہ اس لفظ کے اینڈ پر الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کے اوپر سما ان خالی لکھیں گے 2 زبر کے ساتھ، مزید ایک الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم ایک اور گولتا والی اگزامپل لے لیں اور ہم یہ کہیں سیارہ، گاڑی کو کہتے ہیں، تو سیارہ کے اینڈ میں کیونکہ گولتا ہے تو ایسے کیس میں بھی
दो जबर खाली आएंगे और अलिफ का इजाफा नहीं होगा। ये थी सारी की सारी फॉर्मूला बेस्ड वाहिद या जमा मुकस्सर, उसका चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस है, ये सब रफा नसब जर का फॉर्मूला है उसका। फिर हमने दूसरी चीज देखी थी मुसन्ना। मुसन्ना क्या होता है? अदद के अंदर मुसन्ना का मतलब है जब चीजें दो की तादाद में पाई जाएं। ठीक है, जैसे कि अगर है कलम तो कलमानी, कलमानी का मतलब है दो कलम। अब इसके अंदर भी जो बेनिफिट है हमें वो ये है कि इसकी जिन्स भी बदलने, अगर जिन्स मुजक्कर है या मुअन्नस तो फॉर्मूला सेम रहेगा दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, तो मुसन्ना है यानी दो की तादाद में, और चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस है, ऐसे अस्मा के जो रफा नसब जर हैं उनका क्या फॉर्मूला होगा? रफा में आ जाएगा आनी, और नसब और जर में अलिफ हटकर या लग जाएगा वहां पे, तो इसीलिए आवाज क्या फिर बनेगी? कलमानी कलमईनी। इसी तरह जर भी सेम है, कलमईनी। तो हमने कहा था कि रफा नसब जर में इसमें आवाज क्या पैदा होगी? आनी, ऐनी, ऐनी। फिर हम आ जाते हैं जी जमा सालिम के ऊपर। अदद जब जमा सालिम में आ जाता है, यानी ऐसा जमा जिसके अंदर ओरिजिनल वर्ड भी अपनी जगह मौजूद रहता है, ऐसे केस के अंदर, क्योंकि जब हमने जमा सालिम वाला टॉपिक पढ़ा था अदद पढ़ते हुए, तभी हमने देख लिया था कि मुजक्कर और मुअन्नस के जमा सालिम का फॉर्मूला मुख्तलिफ है। क्योंकि उनका ओरिजिनल फॉर्मूला मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी रफा नसब जर भी मुख्तलिफ है। तो जमा सालिम जब मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है तो एंड में इजाफा होता था ऊना, जैसे कि मुस्लिम, मुस्लिमूना। तो हमने देखा था कि ये ऊना वाला जो इजाफा है ये रफा की हालत में आता है, और अगर इसी का नसब और जर लिखा जाए तो अगेन जैसे कि मुसन्ना के केस में अलिफ हटकर या दाखिल हो गया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर वाव हटकर या दाखिल हो रहा है। तो अब आप याद रखें कि मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, तो ऊना, ईना और ईना का इजाफा हो गया। फिर इसी तरह जमा सालिम मुअन्नस क्या था? जमा सालिम मुअन्नस जो है उसका फॉर्मूला ये था कि ये पहली बात ये कि जमा सालिम मुअन्नस किन अस्मा का बन सकता है? सिर्फ उन अस्मा की बात हो रही है जिनका खात्मा गोल ता पर होता है। ठीक है, गोल ता पर जो लफ्ज खत्म होंगे उन्हीं की जमा सालिम बन सकेगी मुअन्नस के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं आया या आयत जिसे आप उर्दू में बोलते हैं, तो एंड में गोलता है, तो इसकी जब जमा सालिम बनेगी तो क्या होगी? आयात। ठीक है, और इसके अंदर रफा हालत क्या होगी? आयातुन। जैसे कि वाहिद के केस में भी उन आई थी दो पेश वाली तनवीन, तो यहाँ पे भी क्या आएगी? दो पेश वाली तनवीन, आतुन। तो इसका एंड होता है आतुन के ऊपर। लेकिन इसकी नसब और जर के अंदर दोनों में दो जेर आती हैं। जबर, जिस तरह के वाहिद के अंदर जबर आ रहे थे ना नसब में, यहाँ पे जबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? अगर हम एग्जाम्पल अपनी लें आयात वाली, तो आयातुन, आयातिन, आयातिन। ठीक है, तो ये चार्ट है जिसे आपने बहुत अच्छी तरह अजबर कर लेना है, याद कर लेना है, रट्टा मारना है, रट्टा मार लें। आवाजें इस तरह से आपको याद होनी चाहिए कि आपके जहन में ये हो वाहिद जमा मुकस्सर, मुसन्ना जमा सालिम, यानी एक, दो और ज्यादा। फिर जिन्स में आप देखें तो मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर अलग और मुअन्नस अलग। और आपको इस पैटर्न में याद होना चाहिए उन, अन, इन, आनी, ऐनी, ऐनी, ऊना, ऐना, ऐना, सॉरी ऊना, ईना, ईना, आतुन, आतिन, आतिन। ठीक है, ये था जी जनाब अब तक का जो हमने कवर किया। अब आप अच्छी तरह, आपको अब पढ़ते पढ़ते अंदाजा हो चुका है कि एराब की समझ तब तक नहीं आएगी जब तक आपको इसम पहचानना नहीं आएगा कि अदद के एतबार से इसम क्या है, जिन्स के एतबार से इसम क्या है। जब तक ये पहचान नहीं होगी आप उसके एराब कैसे बता सकते हैं? ठीक है, तो इसीलिए जो हमने सीक्वेंस रखा था उसमें पहले अदद पढ़ा, जिन्स पढ़ी, उसके बाद हमने जाकर रफा नसब जर पढ़ी। अब बात ये रह गई कि अब तक जो इसम के बारे में हमने पढ़ा उसमें से एक चीज अब रह गई जिसको हमने एराब के वक्त डिस्कस नहीं किया, और वो है वुसत। वुसत का टॉपिक उस वक्त भी सबको मुश्किल लगा था, और मैंने कहा था कि इसको फिलहाल आप, इसका टेस्ट भी नहीं मैंने लिया था, मैंने कहा था इसको फिलहाल आप होल्ड कर दें, इसको हम इंशाल्लाह दोबारा रिपीट करेंगे।
آج ہم اس کو ریپیٹ نہیں کر رہے، اس کے اندر سے صرف ایک چیز نکالیں گے اور اس کے حساب سے دیکھیں گے کہ اعراب میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور وہ وسعت کا وہ ٹاپک ہے جس میں ہم نے ایک پڑھی تھی وسعت کی قسم معرفہ باللام، یعنی نکرہ سے معرفہ بنانا ال لگا کر۔ اب یہ نکرہ اور معرفہ کیا ہے؟ نکرہ میں ہم نے جو سمپل ڈیفینیشن پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ نکرہ جو ہے وہ کوئی بھی اسم جو ہے اگر وہ معرفہ نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو معرفہ جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لی تھی کہ اگر یہ کیٹیگریز ہیں تو وہ معرفہ ہے، اور معرفہ کا کیا مطلب ہے کہ بہت پراپر اور ڈیفینیٹ ناؤن جس کی کوئی خاص پہچان ہو، جس کی کوئی خاص جو ہے اس کے بارے میں خاص بات ہو رہی ہو۔ اس میں سے ایک کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی کہ اگر اسم نکرہ ہے اس کو معرفہ کیسے بنایا جائے، اس کے شروع میں ال داخل کر دیا جائے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو اسم کے اعراب ہم نے پڑھے یہ سارے نکرہ کے لیے پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ہم نے نکرہ اسم کے لیے پڑھے تھے۔ اگر اسی اسم کو اٹھا کر ہم معرفہ بنا دیں گے ال لگانے کے ساتھ تو اب اس کے اعراب کیا بنیں گے؟ ٹھیک ہے، اسم کے اعراب ال کے داخلے کے ساتھ کس طرح تبدیل ہوں گے؟ گھبرائیں نہیں، بہت آسان تبدیلی ہے، بہت ہی مائنر سی تبدیلی ہے، بہت آسان، اور وہ یہ ہے کہ ال داخل ہونے کی صورت میں تنوین ختم ہو جاتی ہے، صرف سادہ حرکات رہ جاتی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر ہم نے کتاب پڑھا تھا تو اس کی کیا تھی رفع نصب جر؟ کتابن، 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 ٹھیک ہے؟ ان، ان، دو پیش والی، دو زبر والی، دو زیر والی تنوین۔ اب ال اگر ہم کہیں الکتاب، قرآن میں آپ نے بہت جگہ ال کے ساتھ الفاظ دیکھے ہیں، الکتاب بنا دیا تو ال لگنے کی صورت میں ایک تو اس اسم کے ساتھ یہ کام ہوا کہ وہ نکرہ کی بجائے اب معرفہ ہو گیا، دوسرا اس کے ساتھ یہ کام ہوا کہ اس کی تنوین ختم ہو گئی، دو پیش کی بجائے اب ایک پیش رہ جائے گا، دو زبر کی بجائے اب ایک زبر رہ جائے گا، دو زیر کی بجائے اب ایک زیر رہ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی اسم کے اندر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیں، میں نے اگزامپل سالو کی ہیں۔ فار ایگزامپل رجلن، 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 میں نے جب اس کو ال کے ساتھ لکھا اسی لفظ کو تو کیا بن گیا؟ الرجلو، اب دو پیش کی بجائے ایک پیش، الرجلا، دو زبر کی بجائے ایک زبر۔ اس کے ساتھ دیکھیں فائدہ کیا ہوا کہ جب دو زبر تھی تو الف ڈالنا مسٹ تھا، اب جب ایک زبر کر دی تو ہمیں الف ڈالنا بھی نہیں پڑا، صرف ایک ہی زبر بن گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رجلن کی بجائے الرجلی۔ اب دیکھیں ایک اور اگزامپل میں نے ایسی لی جس کے اندر الف ویسے ہی نہیں آتا، نساء، نساء، نسائن، تو النساء، النساء، النسائی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں نے جمع سے بھی اٹھا لی اگزامپل، مؤمنات، 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 اب کیا ہوا؟ المؤمنات، المؤمناتی، المؤمناتی۔ اب آج قرآن کھول کر آپ اس کلاس کے بعد پڑھیے گا اور آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے بے تحاشا الفاظ گزریں گے ال کے ساتھ، اور آپ نوٹ کیجئے گا جہاں ال ہے وہاں تنوین نہیں ہے۔ ال اور تنوین ایک دوسرے کے سمجھے دشمن ہیں، ال تنوین کو برداشت نہیں کرتا، اس میں سے ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر کو اڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، ان سب آیات کا اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ال والے الفاظ کے ساتھ، اور اب آپ جا کر غور کریں تو کسی بھی ال والے لفظ کے ساتھ آپ کو دو پیش، دو زبر، دو زیر نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آج کا ٹاپک، تھوڑی سی ہم مزید پریکٹس کریں گے اس کے اوپر۔ مزید پریکٹس پر جانے سے پہلے آج میں ایک اور بات بتا دوں، شمسی اور قمری حروف یہ کیا ہوتے ہیں؟ انہیں آپ نے یاد نہیں کرنا، یہ جو اب والی سلائیڈ ہے یہ یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کو تجوید میں ایک ہیلپ آؤٹ کرے گی قرآن پاک کو پڑھنے کے انداز میں، اور اگر کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہو کہ بھئی کچھ الفاظ ال لگنے کے بعد مختلف انداز سے پڑھے جاتے ہیں اور کچھ مختلف انداز سے، تو وہ فرق کیوں ہے اور کہاں پہ ہے، تو وہ آج ہم اس سلائیڈ پہ پڑھیں گے۔ اس سلائیڈ پہ آنے سے پہلے ایک دفعہ واپس ادھر جاتے ہیں اور میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ فرق کیا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ال لگنے والے الفاظ کے ساتھ،
تو جب ال لگایا تو یہاں پہ ایک رے کے اوپر، را کے اوپر میں نے تشدید ڈال دی تھی. تو ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو الرجولی نہیں پڑھتے، الرجولو پڑھ رہے ہیں. اسی طرح یہاں پہ جب نون تھا تو پھر النساء پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا تشدید آ گئی، اور ال تھا لیکن تشدید آ گئی اور ال کی ساؤنڈ میں لام نہیں رہا. لیکن یہاں پہ آئے تو مؤمنات کے ساتھ جب ال لگایا تو اب ہم پراپر ال کی آواز نکال رہے ہیں، اور نہ ہی یہاں تشدید ہے اور نہ ہم اسے مؤمنات پڑھ رہے ہیں، ہم اسے کیا پڑھے ہیں؟ المؤمنات. تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ عربی کے اندر ایک ٹرم کہلاتی ہے شمسی اور قمری حروف. یعنی وہ اسما، کچھ اسما ایسے ہیں جن کا سٹارٹ کچھ لیٹر سے ہو تو ان کے ساتھ جب ال داخل ہوگا تو تشدید پڑ جائے گی لفظ پر، حرف پر، اور لام کی آواز نہیں آئے گی. اس کے برعکس کچھ ایسے حروف ہوں گے جن کے اندر ال لگنے کے بعد تشدید انٹر نہیں ہوگی اور لام کی پراپر ساؤنڈ آئے گی. تو وہ کون سے الفاظ ہیں؟ تو جی دو طرح کے حروف ہیں، شمسی حروف اور قمری حروف. شمسی حروف وہ حروف ہیں کہ اگر ان میں ال کے اگر یعنی ان کے شروع میں، کسی اسم کے شروع میں یہ حرف آ رہا ہے تو اس کے سٹارٹ میں ال لگانے کے بعد لام کی ادائیگی نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، لام کی ادائیگی نہیں کی جائے گی، یعنی لام کی ساؤنڈ نہیں آئے گی پڑھتے ہوئے. صحیح. اسی طرح قمری، جیسے کہ اگزامپل الشمس. الشمس، اب آپ دیکھ رہے ہیں شین سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ال لگنے سے کیا ہوا؟ لام کی آواز نہیں پڑی. ہم قرآن پڑھتے ہوئے کبھی بھی الشمس نہیں پڑھتے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الشمس. ٹھیک ہے، والشمس وضحاہا. صحیح ہے نا، سورہ شمس. تو الشمس سورج کو کہتے ہیں. تو اب عربی والوں نے کیا کیا کہ حروف کا وہ مجموعہ اٹھایا اور اس کو شمس کی پیٹرن پہ رکھ دیا کہ وہ الفاظ جن میں یہ والے کچھ حروف ہیں جو بھی میں آپ کو دکھا دوں گی کون سے ہیں، وہ اگر آ جائیں تو ال لگنے سے اس میں لام کی ادائیگی بولنے میں نہیں ہوگی. قمری حروف اس کے برعکس کیا ہے کہ ان میں ال کے لام کی ادائیگی کی جاتی ہے، یعنی اس میں ال کے لام کی پراپر ساؤنڈ ال والی آتی ہے. اور یہ القمر، شمس اور قمر، ٹھیک ہے، سورج اور چاند دو ایک ڈفرینٹ باڈیز ہیں، ایک صبح کے کام آتی ہے، ایک صبح کو نکلتی ہے، ایک رات کو نکلتی ہے. تو بالکل کیونکہ اپوزٹ ان کا رول ہے، اس وجہ سے عربی کے اندر ان دونوں کی مناسبت سے یہ نام دے دیا گیا. اب یہ دیکھیں گے یہاں پہ پڑھتے ہیں ہم الشمس لام کی آواز کے بغیر، یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں القمر کیونکہ لام کی آواز یہاں موجود ہے. تو حروف سارے یہ ہیں. آپ کو اتنے لمبے حروف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے ایک بڑا زبردست ہمیں ایک سٹیٹمنٹ اردو کا نکال کے دے دیا ہے جس کے اندر سارے حروف موجود ہیں القمر والے. اگر آپ وہ سٹیٹمنٹ یاد کر لیں تو آپ کو کبھی لکھتے ہوئے عربی پرابلم نہیں ہوگی. ویسے یہ ٹاپک اس لحاظ سے امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کیونکہ یہ کورس عربی لکھنے کے لیے نہیں کر رہے، لکھنا نہیں سیکھ رہے. ہمارا جو مین مقصد ہے وہ عربی کو پڑھ کر سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھ کر سمجھنا ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں قرآن کی صحیح تلاوت کے اندر، صحیح ادائیگی کے اندر. تو القمر کے لیے یعنی قمری حروف ان کو کہتے ہیں. کون سے یہ سارے حروف ہیں، کس طرح یاد رکھے جائیں، کون کون سا آ رہا ہے اور کون سا نہیں آ رہا؟ تو آپ یہ دیکھیں، حق کا خوف عجب غم ہے. یہ جو ایک جملہ ہے یہ یاد کرنا بڑا آسان ہے. اس جملے کو یاد کر لیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے 14 حروف وہ موجود ہیں کہ یہ قمری حروف ہیں، اور ان سب حروف کے سے شروع ہونے والے الفاظ کے شروع میں اگر ال لگ جائے گا تو لام کی آواز آئے گی. اب یہ کون کون سے ہیں آپ بے شک دیکھ لیں. ہا موجود ہے، قاف موجود ہے، کاف موجود ہے، الف موجود ہے، خا موجود ہے، واو ہے، فا ہے، عین ہے، جیم ہے، با ہے، غین ہے، میم ہے، ہا ہے گول والی، اور یا ہے. تو حق کا خوف عجب غم ہے. یہ سارے 14 حروف ہیں. ٹوٹل ہمارے کتنے حروف تہجی ہیں؟ 28. تو آدھے جو ہے وہ قمر کی ساؤنڈ سے پروڈیوس ہوتے ہیں، آدھے جو ہے وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں. آپ نوٹس کر لیں کوئی بھی ایگزامپلز جو با سے لفظ شروع ہو رہے ہوں گے ان کے شروع میں اگر آپ ال لگائیں گے تو کبھی بھی با پہ تشدید نہیں دیں گے. آپ پراپر ال، جس طرح البقرہ، ٹھیک ہے، البقرہ، الحمد،
صحیح ہو گیا. اسی طرح آپ العین, ٹھیک ہے, اور الفجر, اس کچھ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. القمر, قمر تو ہے ہی ہے. اسی طرح آپ ادھر آئیں تو اس طرح کے الفاظ جب کبھی آپ کو ملیں گے تو آپ لام کی ساؤنڈ نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے. جس سے آپ دیکھیں التین, آپ سورہ تین میں ہے نا والتین والزیتون, تو التین لکھا ہوتا ہے لیکن ہم پڑھتے کیا ہے التین, ٹھیک ہے. الثمر, الدار, تو یہ سارے حروف ہیں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ تجوید کی ایک ٹپ ہے جو آپ کو آئندہ سے یاد رہے گی. تو یہ جو شمسی اور قمری حروف والا ٹاپک ہے یہ ہمارے کورس سے ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے, اسی لیے اس کے اوپر میں آپ کو نہ تو ٹیسٹ میں یہ انکلوڈ ہوگا اور نہ ہی میں اس کو آپ کو کورس کے کانٹینٹ کے اندر فورس کروں گی یاد کرنے کے لیے. ہاں یہ ایک ویسے آپ سائڈ نوٹس میں بنا کر ضرور رکھ لیں. تو جناب اب آپ دیکھیں کہ چارٹ جو ہے وہ ریوائز ہم نے کیا. اعراب کا چارٹ جو تھا وہ چارٹ میں نے ایز اٹ از پلیس کیا ہے عدد, جنس, رفع, نصب, جر کے حساب سے, لیکن اب فرق کیا ہو گیا ہے کہ اب ال داخل ہو گیا ہے. تو ال داخل ہوتے ہی چارٹ میں تبدیلی کیا آئے گی, وہ یہ آئے گی کہ یہاں پہ جو تنوین تھی واحد جمع مکسر مذکر مؤنث والی فیلڈ کے اندر, رفع نصب جر میں جو تنوین تھی وہ ختم ہو گئی, سمپل پیش رہ گیا, سمپل زبر رہ گیا اور سمپل زیر رہ گیا. مثنیٰ کے کیس میں کیا ہوگا؟ مثنیٰ کے کیس میں تو ویسے ہی تنوین نہیں ہے, ویسے ہی سنگل زیر ہے, تو اسی لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر آپ کہیں گے مسلمانی تو المسلمانی ہی رہے گا, ٹھیک ہے. آپ اگر کہیں گے قلمانی تو نکرہ سے معرفہ بنائیں گے ال لگا کے تو تب بھی وہی رہے گا القلمانی, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وجہ کیا؟ کیونکہ ال نے صرف تنوین کو برداشت نہیں کرنا, باقی اسے کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جمع سالم مذکر کے اندر کیونکہ کوئی تنوین نہیں ہے, ویسے ہی اونا ہے ایک زبر اور یہاں پہ اینا اینا ہے, تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ مسلمونہ بولیں یا المسلمونہ بولیں بات سیم رہے گی, ٹھیک ہے. صرف وسعت میں فرق آئے گا کہ ایک نکرہ تھا اور ایک معرفہ بن گیا. ہاں لیکن کیونکہ جمع سالم مؤنث کے اندر آتن 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 تھا تو اب تنوین ہے اور ال کا داخلہ ہو گیا ہے, تو ال جو ہے وہ تنوین برداشت نہیں کرتا. اسی لیے اگر آپ کہیں گے مسلماتن تو اس کے برعکس یہاں پہ کیا کہیں گے مسلماتو, سوری المسلماتو. اسی طرح آیاتن یا الآیاتو, ٹھیک ہے. تو یہ ہے جناب اسم کے اعراب ال کے داخلے کے ساتھ. اب آتے ہیں کچھ پریکٹس چارٹ کی طرف, اور آپ کو یہ اس کلاس کے اندر ایگزیکٹلی میں نے پچھلی جو لیکچر تھا لیکچر نمبر 9 وہی اٹھا کر اس کے سامنے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور صرف فرق کیا ہوگا کہ پچھلی بار جان بوجھ کر میں نے ال والے الفاظ چھوڑ دیے تھے. آج اسی پریکٹس میں ہم ال والی چیزوں کا اضافہ کریں گے, ٹھیک ہے. ال والے الفاظ کا اضافہ کریں گے. تو جی ریڈی ہو جائیں, ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس نے جواب دینا ہے. یہ تو سارے ہوئے ہوئے ہیں, لہبن, نارن, حبلن, مسدن. آج کا جو لفظ اس صورت کے اندر ہم نے چھوڑ دیا تھا وہ کیا تھا؟ الحطب. الحطب. جی احمد ثاقب بتائیں کیا ہے اس کا عدد, کیا ہے اس کی جنس اور کیا ہے اس کی حالت؟ الحطب جنس ہے اس کی واحد, سوری عدد ہے اس کا واحد, جنس اس کا مذکر. حالت کیا ہے اس کی؟ جر. جر ہے. کیوں؟ کیونکہ ال لگا ہوا ہے, تو ال لگنے کے ساتھ ویسے ال نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ حطبن. تو ان. اب کیونکہ ال داخل ہو گیا ہے تو الحطبی. ایک دیکھیں یہ ہم نے پڑھی تھی, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ السابقون, المقربون یہ میں نے ویسے ہی ایڈ کر لیے تھے. دیکھیں یہ میں نے نہیں چھوڑے تھے, کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ال لگنے کے ساتھ ان کی حالت چینج نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن پچھلے لیکچر میں کسی نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ یہاں ان الفاظ میں اور ان الفاظ میں فرق ہے. ان میں ال داخل ہوا ہوا, ان میں ال داخل نہیں ہوا ہوا, ٹھیک ہے. تو ال داخل ہونے سے اونا اینا والی چیزوں پر فرق نہیں پڑا. یہ بھی اینا والے الفاظ ہیں, یہ بھی اینا والے الفاظ ہیں, مگر ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن یہاں پہ میں نے سرورن اٹھایا خالی, کیونکہ یہ لفظ نکرہ ہے. اب یہاں پہ کون سا لفظ بچ گیا تھا ال والا؟ بتاؤ. النعیم. اب آپ دیکھ رہے ہیں نون کی وجہ سے یہ تشدید آ گئی ہے, نون کیونکہ شمسی حروف میں آتا ہے. تو النعیم, النعیمی. اب بتائیں اس کے عدد, بولو.
اس کا عدد ہے ایک منٹ، اس کا عدد ہے جمع سالم، جمع نہیں ہے یہ، او سوری مذکر واحد. جنس بتائیں. مذکر حالت بتاؤ اس کی. جر جر ہے. دیکھیں اب اس وقت ہم نے سارے الفاظ استعمال شروع کیے تھے، لیکن ہم نے یہاں پہ آ کے میں نے یہ آپ سے اسکپ جان بوجھ کے کر دیا تھا. اب آپ آئیں اس والی سورہ بقرہ کی اس ایگزامپل کے اندر. یہاں پہ بھی، یہاں پہ تو بہت سارے یہ دیکھیں الفاظ تھے، الصالحاتی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ جناتن کیا لیکن میں نے الصالحات نہیں کیا، تو اس میں کیا ہوگا؟ الصالحات. جی کون بتانا چاہے گا آڈینس؟ جی یہ ہے جمع جمع سالم ہے. ٹھیک ہے. مؤنث، مؤنث ہے. حالت کیا ہے اس کی؟ حالت یہ نصب اور جر. نصب اور جر دونوں ہے. بالکل زبردست، کیونکہ صالحہ سے یہ نکلا ہے لفظ اور صالحات ہے، اور کیونکہ ال کا داخلہ ہو گیا اس وجہ سے اس نے دو زیر میں سے ایک زیر اڑا دی، اب یہ بن گیا الصالحاتی، تو اسی لیے یہ نصب اور جر دونوں ہو سکتے ہیں. ویری گڈ. اگلا لفظ ہے الانہار. دیکھیں اب یہ الف سے شروع ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں پہ تشدید نہیں ہے، کیونکہ الف جو ہے وہ قمری حروف میں آتا ہے. الانہار کون بتائے گا؟ جی یہ بتائیں. عدد جمع مکسر. جمع مکسر. ویری گڈ. نہر ہاں سے انہار. بالکل. جی. اور جنس جنس مذکر. جنس مذکر ہے. حالت انہار یہ رفع ہے. حالت رفع ہے. ویری گڈ، کیونکہ اگر یہ ویسے ہوتا تو انہارن ہوتا، ال کے داخلے کی وجہ سے الانہارو ہے. شاباش، ویری گڈ. تو اس طرح سے یہ آپ لوگوں کی پریکٹس ختم ہوئی. ابھی ایک پریکٹس اور کرنی ہے، اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ میں کر دوں. آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ لوگ اعراب کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اس کی اچھی طرح پہچان کر لیں. اسی لیے ٹیسٹ نمبر 2 آ چکا ہے، اور میں انشاءاللہ کل جو ہے وہ گروپ کے اندر ٹیسٹ نمبر 2 ایڈ کر دوں گی واٹس ایپ گروپ کے اوپر. ٹیسٹ نمبر 2 کا جو تعلق ہے وہ کس کانٹینٹ سے ہوگا؟ لیکچر نمبر 8 سے لے کر لیکچر نمبر 10 تک. لیکچر نمبر 8 میں بھی ہم نے اسم کے اعراب پڑھے تھے واحد اور مثنیٰ کے لیے. لیکچر نمبر 9 کے اندر ہم نے اسم کے اعراب پڑھے تھے جمع سالم کی، مذکر اور مؤنث ان کے لیے. ٹھیک ہے. اور آج لیکچر نمبر 10 ہے جس میں ہم نے ال کے داخلے کے ساتھ اعراب میں جو تبدیلی ہے اس کو پڑھا ہے. تو یہ جو 3 لیکچرز ہیں اس کے اندر سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور کل ٹیسٹ اپلوڈ کر دیا جائے گا. کل اس لیے کر رہی ہوں کہ ویکنڈ ہے، بہت سارے لوگ ویکنڈ پہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ڈیٹ ہوگی سبمیشن کی آپ کے پاس تھرسڈے 2 اکتوبر. ٹھیک ہے. تھرسڈے تک ہر حال میں آپ لوگوں نے مجھے کر کے سالو جو ہے واٹس ایپ کر دینا ہے. اور یوٹیوب کے اوپر کیونکہ میں سولوشن کے سمیت ڈالتی ہوں ٹیسٹ کو، تو وہ انشاءاللہ تھرسڈے کو جب میرے پاس ٹیسٹ آ جائیں گے اس دن پھر میں یوٹیوب کے اوپر ٹیسٹ پلس سولوشن دونوں چیزیں اپلوڈ کر دوں گی 2 اکتوبر تھرسڈے کو انشاءاللہ تعالی. تو ٹیسٹ کی تیاری کس طرح کرنی ہے اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے یہ ہے. اچھا تو جی پہلا لفظ ہے اسکرین پر آپ کے سامنے، کرسی. کون سالو کرے گا اس کو؟ جی کرسی کی جنس بتائیں، مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر. یہ ہے مذکر. عدد واحد. واحد. وسعت کیا ہے؟ یہ نکرہ. نکرہ. رفع رفع میں کیا بتانا ہے؟ کیا بنے گا؟ کیسے لکھیں گے رفع میں اس کو؟ رفع میں کرسیون. کرسیون. نصب کرسین. کرسین الف کے ساتھ. جر اور کرسین. کرسیین. ویری گڈ، زبردست ہو گیا. جی اگلا لفظ ہے جنات. اب یہ دیکھیں غور آپ نے کرنا ہے. ٹیسٹ بھی جب میں بھیجوں گی نا، پچھلی دفعہ جو میں نے ٹیسٹ مارک کیا تھا آپ لوگوں کا، اس کے اندر میں نے بہت سی آپ کی غلطیاں اگنور کر دی تھیں. وہ غلطیاں زیر زبر پیش کی تھیں، اینڈ پہ آپ نے کچھ لگایا ہے نہیں لگایا، ایون کچھ لوگوں نے غلط بھی لگایا تھا تو میں نے اگنور کر دیا تھا. اس دفعہ آپ کے کیونکہ ہم اعراب پڑھ چکے ہیں تو ایک ایک
زبر زیر پیش کے اوپر آپ لوگوں کی مارکنگ ہوگی. ٹھیک ہے, اب آپ غور کریں, یہ جنت ہوتا تو یہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا, اب یہ جنات ہے, کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بالکل سوچ سمجھ کے اس کو سالو کرنا ہے. جی زیب النساء, جنس بتائیں. جنات یہ مونس ہے. مؤنث ہے. عدد عدد اس کی جمع ہے. کون سی جمع, سالم یا مکسر؟ جمع سالم ہو جائے گی. جمع سالم. وسعت وسعت اس کی نکرہ ہوگی. نکرہ ہے. رفع میں کیسے لکھیں گے؟ جناتن. جناتن. نصب جناتن. جناتن. جر جناتن. جناتن. ویری گڈ, شاباش. اور نیکسٹ جی کرسی کی مسلمون مذکر مذکر تو آ مذکر گیا. ہے. ٹھیک ہے, جنس مذکر. عدد ہاں، جمع سالم. عدد ہے اس کی جمع سالم. وسعت ہاں، نکرہ. نکرہ. رفع رفع مسلمون. مسلمون. نصب مسلمین. 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 ویری گڈ, شاباش. مجھے خوشی ہو رہی ہے, صحیح آنسرز آ رہے ہیں. مونس. مؤنث. آگے. عدد جمع سالم. جمع سالم. وسعت کیا ہے؟ وسط مرفع. معرفہ, کیونکہ ال لگ گیا تھا. گڈ. رفع المسلمات. المسلمات. نصب بھی المسلماتی اور جر بھی المسلماتی. ہاں, المسلماتی. المسلماتی. مونس. جی مؤنث ہے بالکل. عدد اور عدد واحد ہوگا. واحد ہے. وسعت اور وسعت اس کی ہوگی معرفہ. معرفہ. رفع لگ گیا. جی. شمسو اور الشمس, یہ تینوں الشمسو ہی آئیں گے. نہیں نہیں نہیں, چلیں کسی اور سے سوال ال کی کرتے جگہ. ہیں. ہاں, کوئی بات نہیں, آپ نے یہ پریکٹس نہیں سوری کری, میرے. آپ بتائیں. کوئی بات نہیں. احمد آپ بتاؤ. الشمسا. الشمسی. ٹھیک ہے, تو جس طرح کرسی تھا, کرسیون, کرسین, کرسین, تو جب واحد ہوتا ہے تو اس میں ان آتا ہے, اور ال لگنے کی وجہ سے تنوین اڑ جاتی ہے, تو الشمسو, الشمسا, الشمسی. ٹھیک ہے, ویری گڈ احمد. اچھا, اب نیکسٹ ہے جناب المیزان. چلو کوئی بات نہیں. اب نیکسٹ ہے ورڈ رجولان. ذرا سا ڈفرینٹ ورڈ آیا ہے, ہم کسی ایسے بندے کو کہتے ہیں جو, ذکیہ آپ بتائیں. آئی ایم شور آپ بتا دیں گی. جنس بتائیں. رجلان مذکر. رجولان مذکر. عدد عدد اس کی آئی تھنک جمع ہے. جمع نہیں. رجل ایک مرد. آنی, اچھا آنی نہیں ہے, واحد ہی ہوگا. نہیں 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 نہیں, کیا ہو گیا؟ جمع مثنیٰ ہے. مکسر. ابھی میں نے خود ہی زیر زبر نہیں لگائے نا, میں نے زیر زبر نہیں لگائے. ہاں آپ جی, صحیح ہاں چل جی, رہی تھی. رجل پہلے آپ نے بولا ہے, پھر آپ کو خود ہاں پتا جی, ہے کہ ہاں جی. رجل سے جو دو بنتے ہیں وہ آنی بنتے ہیں. اب میں نے آنی دیکھیں, میں نے بنتے. ادھر لکھے ہوئے کسی لفظ کے اینڈ پہ نہیں لگایا کچھ بھی, کیونکہ میں اب آپ لوگوں سے لگوانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک تو اب ٹھیک. آپ کو اتنی پہچان ہو جانی چاہیے کہ دیکھیں اس کے شروع میں رجل ہے, جمع بھی نہیں یہ ہو سکتا, واحد ہوگا تو رجل ہوگا, اگر جمع ہاں جی, ہوگا تو یہ رجال ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا جمع ہمیں ہاں پتا ہے. جی. تو اب کیا بچ گیا؟ آن لگا ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسیکلی ہاں آنی جی, ہے, مثنیٰ یعنی دو مرد. مصنع. ٹھیک ہے, وسعت بتائیں اس ٹھیک. کی. نکرہ. نکرہ ہے. رفع میں کیا ہوگا؟ اب مثنیٰ کا رفع یاد کریں. ٹھیک ہے, مصنع کا آنی عینی عینی. ہاں, تو رجلان رجلینی. ٹھیک ہے, آنی عینی عینی. آنی عینی عینی. ویری گڈ. اب نیکسٹ ورڈ ہے کتب. اچھا کرو احمد, چلو آپ سالو کرو. کتب. جنس مذکر. عدد جمع کون سی؟ مکسر. ٹھیک ہے. وسعت نکرہ. اعراب کیا ہوں گے؟ رفع کتبن. کتبن.
कुतुबिन, रफा नस्ब जर नहीं आपको याद हो रहे अभी तक। कुतुबुन जमा मुकस्सर और वाहिद दोनों की फॉर्मूले सेम है, ठीक है। जमा मुकस्सर, जब तक आप लोगों को इस चीज पे अबूर नहीं होगा ना कि जिन्स क्या है अदद क्या है, आप लोग आगे एराब नहीं कर सकते, क्योंकि एराब का चार्ट डिपेंड इस पे करता है कि जिन्स क्या है और अदद क्या है। जब यही नहीं पता होगी तो फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे। निसा, मोनस, मोनस, आगे जम्मा सालिम, सालिम नहीं है, ये जमा मुकस्सर है। निसा जो है जमा मुकस्सर है, ठीक है, औरतों के लिए इस्तेमाल होता है जमा मुकस्सर। अच्छा वुसअत बताएं। नकरा, नकरा, रफा, निसाउन, निसाउन, निसाअन, निसाअन, जद, निसा, निसाइन। वेरी गुड, ठीक है। आज का लास्ट वर्ड है तबीबतानी, बोले है ना भैया? हाँ जी, मोनस, मुअन्नस, अदद, अदद, मुसन्ना, मुसन्ना, क्योंकि तबीबा और तबीबतान, ठीक है, मुसन्ना। वुसअत, नकरा, नकरा, रफा, तबीबतानी तबीबतानी, और तबीबतैनी, तबीबतैनी और तबीबतैनी। नसब और वेरी जर। गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, शाबाश। तो बस आपकी तो मेरा ख्याल है तैयारी हो गई दो तीन लोगों की तो मुझे तैयारी नजर आ रही है, कंप्लीट डन। अब जो बाकी लोग हैं वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो टेस्ट है वो आपके पास 4-5 दिन है, अच्छी तरीके से सोच समझ कर काम करें। मैं अभी आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं दे रही, क्योंकि कल आपका टेस्ट आ जाएगा आपके पास। सोच समझकर अच्छे तरीके से एक दफा सॉल्व करें, लगता है नहीं हो रहा, कोई गलती है, फिर दूसरी दफा सॉल्व करें। जल्दबाजी ना करें मुझे भेजने में टेस्ट की, ठीक है, तसल्ली से करके भेजें, क्योंकि अब जो चेकिंग होनी है वो बहुत बारीकी के साथ चेकिंग होनी है, सही है। तो अब सब जो है क्विज, बहुत टेस्ट जो है वो बहुत बड़ा पिछली दफा की तरह नहीं होगा 50 मार्क्स का। मैंने सोचा है कि मैं इसको सिर्फ 20 मार्क्स का बनाऊंगी। कैसा होगा पैटर्न, कुछ क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे और कुछ माइट भी मैं उर्दू लिख के दूंगी आपको और उसके हवाले से पूछूंगी कि अब इसकी अरबी बनाएं, ठीक है। वो थोड़े क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा इसी तरह आएंगे। आपको जिन्स पहचाननी है, अदद पहचाननी है, वुसअत है, एराब है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो कोशिश करें जितने अल्फाज अभी तक आप असाइनमेंट में कर चुके हैं उनको बार बार सामने रख के खुद गेस करने की कोशिश करें, क्या जिन्स है, क्या अदद है, क्या वुसअत है, रफा है, नसब है या जर है। प्रैक्टिस करें, जितने अच्छी तरीके से अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं कर लें, क्योंकि अगले टॉपिक्स पे जाने से पहले एटलीस्ट आपको ये 10 लेक्चर्स तो सही से आते हों, वरना फिर आगे बढ़ते जाएंगे फायदा कुछ भी नहीं होगा। पिछली चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, देखे ना, हर थोड़ी देर बाद जिन्स आ जाती है, हर थोड़ी देर बाद अदद आ जाता है। तो हमें जो यही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और सीरियस लेकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे हमारा लेक्चर 10 जो है वो एंड हो रहा है। फिर भी किसी को समझ नहीं आती, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं मैसेजेस पे अवेलेबल होती हूँ। आपको देर से सही लेकिन जवाब मिल जाता है चीज़ों का। तो आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है और अच्छा सा टेस्ट करके भेजना है मुझे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म में नफ़ा बख्श, इजाफा फरमाए, और से दुआ है कि अल्लाह फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और हम जो बाकी दुनिया के मुसलमान हैं हमें यकजा होकर एक मुत्तहिद उम्मत बनने का मौका और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।